میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ حدیث نا لوگوں کی روحوں تک اتار دوں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، وہ بھی کوئی اپنا ہے جو اپنوں سے دلیلیں مانگے، وضاحتیں مانگے، یہ کیسے تھا تو وہ کیسے تھا تو یہ چیز کدھر سے آئی تو وہ کدھر گئی۔ آپ اپنوں سے دلیلیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنوں کو کٹہروں میں کھڑا کیا ہے۔ حضور یہ نہیں فرماتے کہ دلیل تھی کوئی نہیں، فرمایا جس نے مانگی میں نے دی دلیل، اور لوگ دلیل دیکھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ میرا ابو بکر ہے، میں نے اسے کہا کلمہ پڑھ لے، اس نے دلیل ہی کوئی نہیں مانگی، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ یہ اعزاز ہے۔ یہاں تو تھک گئے لوگ اپنوں کو دلیلیں دیتے، وہ جی ویسے کیسے تھا تو ایک بندہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسرا، کہنے دے جو دنیا کہتی ہے، تو اپنی بات کر، تو بتا تو کیا کہتا ہے، اپنی رائے بیان کر، تیرا نظریہ کیا ہے، تیرا ذوق کیا، تو چھوڑ لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی بات کر۔ اگر ابو بکر صدیق لوگوں کے کہنوں پہ چلتے تو مکہ تو سارا کچھ اور کہہ رہا تھا، اس وقت تو کچھ تھا ہی نہیں جو کہتا کہ نہیں تو ٹھیک چل رہا ہے، دنیا ساری کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن صدیق اکبر کہہ رہے تھے نہیں نہیں، سچ وہ ہے جو مدینے والے رسول فرماتے ہیں، سچ وہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہے۔ زندگی میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ دین کا مزہ لینا ہے تو پھر ذرا غلامی کر کے آتا ہے، پھر ذرا پورا پیار کر کے آتا ہے، پھر پوری محبت دے کے پھر غلامی کا مزہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرم شریف میں داخل ہوئے، ایام مکہ میں، مکے کے دن تھے، حضور حرم مکہ میں داخل ہوئے، کافروں نے، ابو جہل نے پہلے سے سازش کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے تو شور کرنے لگا، کہنے لگا یہ تمہارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی، یہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ برا کہتے ہیں، میں خیال نہیں آتا۔ لوگوں کو اشتعال دینے لگا، لوگ مختلف جگہوں سے اکٹھے ہو کے حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے کہ بت جھوٹے، حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، فرمایا کہا ہے۔ آپ نے کہا ہے یہ کوئی نفع نقصان نہیں دیتے، حضور فرمانے لگے کہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا حضور نے بیان کیا، چاروں جانب سے وہ نبی کریم پر ٹوٹ پڑے، معاذ اللہ، مارنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے کہا ابو بکر وہ تو حرم میں حضور کو مار رہے ہیں، نہ سر پہ ٹوپی نہ پیروں میں جوتا۔ ابو بکر دوڑے، سر پٹ دوڑے، بھاگے۔ حضور زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، وہ تکلیف دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر نے 2 کو پکڑ کے ادھر پھینکا، 4 کو ادھر پھینکا، 5 کو ادھر پھینکا، ایک جملہ بار بار زبان سے کہتے، ظالمو انہیں مارتے ہو جو تمہاری نجات کا سامان لے کے آئے، انہیں تکلیف دیتے ہو جو کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے، انہیں مارتے ہو، شرم نہیں آتی۔ اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کے تو جناب صدیق اکبر کو مارنا شروع کیا۔ حضرت صدیق اکبر، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اتیبہ، ان کے ہاتھوں میں جوتے تھے۔ آج کل جوتے وہ نہیں ہوتے جو زمانے میں تھے، جوتا ہوتا تھا لکڑی کا، کھڑاؤں کہتے تھے، وہ جوتے پکڑ لیے اور جناب صدیق اکبر کے سر پہ مارنے شروع کیے۔ سر پہ جوتے لگ رہے ہیں، لگتے جا رہے ہیں، خون بہتا جا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے بازو کھولے ہوئے، بے ہوش ہو کے گرے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں میرے والد کو لوگ گھر لائے تو سر بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا، چہرہ بھی سارا لہو سے بھرا ہوا تھا۔ عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، کوئی دسے ہاں پلا عشق دا دارو کیڑا، سجنا اتھے کچھ نہیں بچتا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا۔ حضرت صدیق اکبر کو گھر لائے تو لہو لہان ہے سارا وجود، خون بہ رہا۔ جناب اسماء کہتی ہے میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھوں کہاں کہاں میرے والد کو، میں رو رہی ہوں، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا تو کہتی ہیں بال بھی میرے ہاتھ میں آ گئے اور سر سے چمڑی بھی اتر کے میرے ہاتھ میں آ گئی، گوشت بھی سر سے اترنے لگا، سارا سر ان کا مار مار کے انہوں نے نازک بنا دیا، نرم کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں وہ بے ہوش تھے، ہم ان کے منہ میں دودھ ڈالتے تھے، لیکن وہ جب بھی آنکھ کھولتے تھے تو زبان پر ایک ہی لفظ تھا، ظالمو انہیں مارتے ہو جو تمہیں کہتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا، انہیں مارتے ہو۔ اس ترتیب سے رسول اللہ کی غلامی کی، اس رنگ میں نبی پاک سے پیار کیا، نبی پاک کے حصے کے زخم اپنے سینے اور دل پر برداشت کیے،
اس لیے تو میرے کریم نے فرمایا تھا لوگوں سن لو میرے ساتھ جس نے بھی نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا، میں نے ابو بکر کو نہیں دیا، میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، میں کہوں گا مالک اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں تو ہی اسے اجر عطا فرما، میں لے کے جاؤں گا کہوں گا اے اللہ تو دے اسے اجر، اس نے بڑی نیکی کی، اس نے بڑا پیار کیا، اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی، اس نے بڑی غلامی